صبح بخیر. سوشل میڈیا سے جڑے ریاست جموں کشمیر کے تمام شہریوں کو بیلجیم سے جمیل مقصود کی طرف سے آداب عرض ہو. دوستو، آپ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر فورم استعمال کرتے ہیں، آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ کل دن کے وقت راولہ کوٹ میں ایک دوست کی طرف سے ایک پوسٹ اپلوڈ ہوئی ہے، اور وہ پوسٹ کچھ اس طرح سے ہے. آج صبح میں راولہ کوٹ شہر کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں چیڑ بازار پہنچا تو دیکھا کہ یونیورسٹی آف پونچھ کی 3-4 بسیں جن میں طالبات بیٹھی ہوئی تھیں چیک بازار کی طرف جا رہی تھی، اور پاکستانی فوج کی ایک پک اپ ان بسوں کے آگے آگے لیڈ کر رہی ہے. کسی جاننے والے سے فون کر کے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو جواب ملا کہ پاکستانی فوج نے آزاد کشمیر کے کالجز یونیورسٹیز میں NCC یعنی نیشنل کیڈٹ کورس پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہے. اچھا، ایک تو یہ پوسٹ ابھی تک موجود ہے. میرا خصوصی طور پر اس پوسٹ کے حوالے سے پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ پورے خطے میں جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، آزاد تو وہ کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، نہ سیاسی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ اقتصادی طور پر، نہ آئینی اور قانونی طور پر، لیکن ایک نام اس کو دیا گیا، آزاد کشمیر. اور جن لوگوں کی روزی روٹی، بریڈ اینڈ بٹر اس استثالانہ نظام کے ساتھ جڑی ہے، وہ اسے آزاد سمجھتے ہیں. باقی عوام کی اکثریت نے بتا دیا حکمران طبقات کو کہ وہ اس خطے کو بالکل بھی آزاد نہیں سمجھتے، بلکہ پاکستانی فوج کا ایک مفتوحہ اور مقبوضہ علاقہ سمجھتے ہیں. اس خطے میں جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز معرض وجود میں آئی ہیں، ان میں ایک اسپیشل ٹیچر کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو PTI کہتے تھے، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر. اور ماضی میں بھی جو NCC ٹریننگ پروگرام ہے وہ ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی فوج اس میں براہ راست ملوث نہیں ہوئی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستانی فوج اس عمل میں ملوث ہو رہی ہے براہ راست. اور دوسری بات یہ ہے کہ کالج کی بچیوں کو یا یونیورسٹی کی بچیوں کو فوجی ایریا میں لے جا کر NCC کروانے کی کوئی پریسیڈنس، کوئی ایگزامپل کہیں بھی موجود نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ NCC کا کورس جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے جو گراؤنڈز ہیں، پریمیسز ہیں، وہاں اس طرح کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ایک طرح کا سیلف ڈیفینس ہے، ٹھیک ہے. اس میں گرلز گائیڈ کی، بوائے اسکاؤٹس کی ایک عالمی تحریک بھی موجود ہے. پوری دنیا میں اسکاؤٹنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک مینڈیٹ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. ہمارے علاقے میں جو پاکستان کی فوج موجود ہے اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے، گیون مینڈیٹ، وہ پاکستانی فوج کو بارڈر کی حد تک محدود رکھنے کا اختیار دیتا ہے کہ آپ بارڈر کی حد تک رہیں، جس کو سیز فائر ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے 1949 کا. اب بارڈر سے اتر کے اب آپ اس چھوٹے سے خطے کے ٹاؤنز میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اور ہسپتالوں میں، ڈسپنسریز میں، BHUs میں، جتنے بھی چھوٹی موٹی پریمیسز ہیں، ہیلتھ کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، وہاں تک اب آ چکے ہیں. اور اب اگر آپ یونیورسٹی کی بچیوں کو ملٹری ایریا میں لے جا کر اس طرح کے ٹریننگ کرواتے ہیں تو یہ آپ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے. یہ بات آپ کے مینڈیٹ کے انڈر آتی نہیں ہے کہ آپ کالج اور یونیورسٹی کی بچیوں کو فوجی ایریا میں لے کے جائیں. اور ایک تو
یہ ڈسٹربنگ نیوز تھی جس نے پوری دنیا میں جو ہمارا ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس کو بے چین کیا ہے، ان کے اندر ایک انگزائٹی پیدا کی ہے، اور ہر باشعور جو شہری ہے اس خطے کا جو بیرونی دنیا میں رہتا ہے وہ اس خبر سے بے حد متاثر ہوا ہے، جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں، میں راولہ کوٹ، پنچ اور خطے کی سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں، دانشوروں سے، اکیڈمیا سے یا سماج کے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وہاں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں، پرنسپل ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ان سے یہ تو پوچھیں کہ کس مینڈیٹ کے تحت آپ ہماری بچیوں کو فوجیوں کے حوالے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس این سی سی کے لیے متعلقہ جو سہولیات ہیں وہ میسر ہیں۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہم باہر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم باہر بیٹھیں یا اندر بیٹھیں، ہم خطے میں موجود ہوں یا خطے سے باہر ہوں، بہرحال جو چیزیں درست ہیں ان کی حمایت کی جاتی ہے، اور جو چیزیں غلط ہیں ان کو درست کرنے کی جدوجہد کی جاتی ہے۔ ان کو پہلے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پہلے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی بات، کوئی واقعہ غلط ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سرے سے انکار کر دیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ویریفائی کیا اس کو مختلف ریسورسز سے، مختلف میڈیا سورسز سے بھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج سے 2-3 ماہ پہلے جو ویمن یونیورسٹی ہے باغ میں، وہاں بھی رونما ہو چکا ہے۔ وہاں کی بچیوں کو بھی بسوں میں بھر کے تو جو فوج کا نزدیک ترین برگیڈ علاقہ ہے، گیاری چوک شاید اس کو کہتے ہیں، وہاں لے جایا گیا ہے۔ اس طرح کی پالیسیز کو جدید ٹرمینالوجی میں دی پروفائلنگ آف ینگ ویمن بھی کہا جا سکتا ہے، کہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہاں کتنی بچیاں، کس کس فیملی کی بچیاں، کس حلیے کی بچیاں، کس قد و قامت کی بچیاں آپ کے جو فوجی مقاصد ہیں ان کو پورا کر سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ پاکستانی فوج اس خطے میں کوئی محافظ کے طور پہ بیٹھی ہے، حفاظت تو انہوں نے کی نہیں آج تک کسی کی۔ بنگال کی مثال لے لیں یا بلوچستان کی مثال لے لیں، ایون سندھ کی مثال لے لیں۔ 80s کی دہائی میں جس وقت وہاں ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو ایم آر ڈی کی تحریک کو کچلنے کے لیے F-16 یوز کیے گئے۔ بلوچستان میں تو گن شپ ہیلی کاپٹر آئے روز کا معمول رہا ہے، اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پختونخوا میں جو سول رائٹس موومنٹ کو خون سے جو نہلایا گیا، وہاں کے پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسے میں ہمارے علاقے میں ایک پیپلز رائٹس موومنٹ چل رہی ہے جو بہت ہی پرامن ہے، جس میں سماج کے سارے طبقات شامل ہیں، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں اور اکیڈمیا بھی شامل ہے، سول سوسائٹی بھی شامل ہے۔ اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر آپ ہماری خواتین کو، بالخصوص جو ینگ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ان کے پریمیسز سے اٹھا کر لے جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کوئی آواز نہیں اٹھے گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ آواز اٹھے گی، اور جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آپ کو جو چھوٹا موٹا کمزور سا مینڈیٹ ہے اس خطے میں، آپ کو اسی پر جانا پڑے گا۔ یہاں ہیلتھ کی سہولتیں سول ڈاکٹرز اور سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے آپ کو کرنی پڑیں گی۔ یہاں تعلیم کی سہولتیں ملٹری اسکولوں کی شکل میں جو آپ نے وہاں ایک بزنس امپائر کھڑی کی ہے، وہ آپ کو مقامی انتظامیہ کے حوالے کرنی پڑیں گی، اور جو لینڈ افسران آپ نے وہاں بٹھائے ہیں ان کو بھی وہاں سے
وڈرا کرنا پڑے گا. وہ آپ کی مرضی ہے، آج کریں، کل کریں، پرامن طریقے سے کریں، یا آپ کے بوٹوں کو بوٹوں سمیت اٹھا کر اس خطے سے باہر پھینک دیا جائے، اس شکل میں کریں. ابھی تک تو عوام بنیادی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی انسانی ضرورتیں، ان کے لیے سراپا احتجاج ہے. اور اس احتجاج تک پہنچنے کے لیے بھی وہ کوئی 75-76 سال انتظار کرتے رہے. وہ آپ کا مذہبی جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی دیکھتے رہے، جو علاقائی اس کو بھی آبزرو کرتے رہے، جو پڑوسیوں کے طور پر جو آپ کے بلند و بانگ دعوے تھے ان کو بھی مانیٹر کرتے رہے. اور پھر جب یہ دیکھا انہوں نے کہ آپ کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، مکارانہ اور عیارانہ پالیسیوں کے اوپر مبنی ہیں، تو آج اس خطے کے عوام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. قبل اس کے کہ یہ عوام آپ کو یہاں سے اکھاڑ پھینکیں، ہم بہت پرامن طریقے سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ تعلیمی اداروں سے، صحت کے اداروں سے، یا جتنے بھی دیگر جگہوں پر آپ نے اپنے فوجی انسٹال کر رکھے ہیں، کمیونیکیشن میں بھی آپ نے فوجی انسٹال کر رکھے ہیں، ایس کام کی شکل میں، ایس سی او کی شکل میں، آپ ان کو یہاں سے نکالیں. اور اگر آپ نہیں نکالیں گے تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ تو موجود رہے گی، عدلے کا بدلہ موجود رہے گا. اور طاقت کو طاقت کے ذریعے ہی اگر میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں. میں سوشل میڈیا سے جڑے تمام دوستوں سے یہ ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان بسوں میں ہماری اور آپ کی کوئی بہن بیٹھی ہو جن کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ ہو. ان بسوں میں جتنی بھی نوجوان خواتین بیٹھی تھی، اسٹوڈنٹس بیٹھی تھی، وہ ہماری ہی دھرتی کی بیٹیاں تھیں اور ہماری ہی بہنیں تھیں. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے جس طرح ماضی میں آپ نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس واقعے کو لے کر آپ اپنا تاریخی کردار ادا کریں. اور دنیا بھر میں ایک تو ہم خط لکھیں گے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا پاکستان کو، یو این سیکورٹی کونسل کو، بین الاقوامی این جی اوز کو جو کنفلکٹ کے حوالے سے مختلف اوقات میں رپورٹس جاری کرتی ہیں ان کو، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جو این جی اوز کام کرتی ہیں ان کو، یو این ویمن کو، یونیسیف کو اور دیگر اداروں کو، کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام اس علاقے میں پاکستان کی فوج جو موجود ہے اس کو ٹاؤنز، شہروں سے، دیہاتوں سے نکالنے میں ہماری مدد کریں. آپ کو کوئی 4-5 ہزار فوج رکھنے کی کل اجازت تھی اور وہ صرف آپ بارڈرز پہ رکھیں. اور جتنے بھی ٹاؤنز ہیں، 10 تو ضلع ہیں اس علاقے کے ٹوٹل، اور ہر ضلع میں کوئی 10 جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ نے اینیمل ٹرانسپورٹ اور دیگر جو لاجسٹک سپورٹ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چھاونیاں آپ نے قائم کر رکھی ہیں، اور مقامی آبادی کو آپ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. اور میں مقامی لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ سیاسی اختلافات یا سیاسی معاملات ایک طرف، اپنے بچوں کو فوج کا غلام بنانے کا درس مت دیں. اور اگر آپ کو بہت شوق ہے تو پھر اس فوج کی جو ماضی کی تاریخ ہے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. اس کے باوجود اگر آپ کا من کرتا ہے کہ آپ اس فوج کے وفادار رہیں تو پھر آپ کو
جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ یاد دلانا چاہیے کہ یہ فوج کس مینڈیٹ کے تحت ہمارے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ماضی میں بہت سارے علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی یا کالجز کی لڑکیوں کو یہ لے کر گئے ہوں، لیکن چونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، تو یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اگر یہ رمضان رحیم صاحب جو صارف ہیں فیس بک کے یہ خبر بریک نہ کرتے تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن نہ کر رہا ہوتا، میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو نہ کر رہا ہوتا کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے۔ یہی کام انہوں نے بنگال میں شروع کیا تھا کہ ہم ان کی نسلیں بدل دیں گے، اور یہاں تو پروفائلنگ ہو رہی ہے، اور جو لوگ بیرونی دنیا میں رہتے ہیں وہ پروفائلنگ کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر آپ سنجیدہ ہیں اور سنجیدگی سے اپنی موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس پالیسی کی مخالفت کرنی پڑے گی، اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اور خطے میں جو بھی جس بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے وہ سارے لوگ جوائنٹلی یا اپنی ذاتی حیثیت میں یا عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس پالیسی کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں ان سے شدید احتجاج کریں کہ نوجوان بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو فوج کے چھاؤنیوں میں اور علاقوں میں کس مینڈیٹ کے تحت، کس پالیسی کے تحت، کس اصول کے تحت، کس قانون کے تحت بھیجتے ہیں اور کیوں بھیجتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس گراؤنڈز موجود ہیں، آپ کے پاس پی ٹی آئی یا فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کی سہولت موجود ہے، آپ ان کو وہاں سیلف ڈیفینس سکھائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سارے لوگ جس بھی حیثیت میں ہیں وہ یہ آواز بلند کریں۔ یہ آگ ہے، یہ کہیں بہت دور لگی ہے، آپ یہ مت سمجھیں گے آپ محفوظ ہیں، یہ پھیلے گی، یہ اور پھیلے گی، یہ اور پھیلے گی، اور پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آ جائے گی، اور قبل اس کے کہ یہ آپ کے گھر کو جلا کر بھسم کر دے، آپ کا جو سماجی اہمیت ہے، جو سوشل فیبرک ہے، اس کو تار تار کر دے، اس سے پہلے آپ کو اٹھنا ہے، اس سے پہلے آپ کو بات کرنی ہے، اور جہاں یہ پہلی چنگاری، جہاں یہ پہلا شعلہ بلند ہوا ہے وہاں پہنچ کر اس کو بجھا دینا ہے۔ اس کو فائر فائٹنگ کہتے ہیں۔ یہ فائر فائٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس فائر فائٹنگ کے اس عمل میں عالمی سطح پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک بھی بن پڑا ہم اس صورتحال کو عالمی برادری، عالمی اداروں اور حکومتوں کے ساتھ اٹھائیں گے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پہ، پاکستانی فوج ریاست کے ایک محکمے کے طور پہ ہمارے خطے میں جو کچھ کر رہا ہے یا کر رہی ہے اسے ایسی پالیسیوں سے روکا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس وقت تک کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، آپ سنیں گے، آپ نے سمجھی ہوگی، اور یاد رہے کہ یہ کوئی پریپیگنڈا نہیں ہے، کیونکہ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اور ہماری پارٹی متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی پاکستان کے حوالے سے زیادہ متفکر ہے، تو ہونا بھی چاہیے۔ ہم پاکستان کی انتظامیہ میں رہتے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے، فنانشل ہے، اکنامیکل ہے، لیگل ہے، ہر طرح کی ایڈمنسٹریشن ہمارے اوپر قائم ہے، تو ظاہر ہے ہمارا اولین جو کنسرن ہے، جو اولین مطالبہ ہے وہ پاکستان سے ہی بنتا ہے۔ باقی جموں کشمیر کا جو جنرل کنفلکٹ ہے اس پر انڈیا کے ساتھ جو ہمارا موقف ہے وہ بھی سامنے ہے۔ آج کی دنیا میں تو ویسے بھی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہتی،
ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا پرائمری کنسرن وہاں ہوتا ہے، سیکنڈری یا باقی چیزیں بات کی۔ تو میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے ممالک میں فارن آفیسز کو ای میل لکھیں، میسج کریں اور ان کو آگاہ کریں کہ پاکستانی فوج پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں، جموں کشمیر کے علاقوں میں اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے، اور وہ ایک ایسی پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے بہت خاموشی کے ساتھ، جس سے ہمارے سماج کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ہماری خواتین پہلے بھی ولنریبل تھی اور اب وہ زیادہ ولنریبل ہو چکی ہیں، لہذا ہماری نوجوان خواتین کو، اسٹوڈنٹس کو، کالج، اسکول یا یونیورسٹی جانے والی طالبات کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز، اپنی ذاتی حیثیت میں، اپنی اجتماعی حیثیت میں، اپنی سیاسی حیثیت میں، ہماری جو بھی حیثیت ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، ہم اکیڈمیا ہیں، ہم سول رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم رائٹر ہیں، ہم کالمنسٹ ہیں، جو بھی ہمارا کوئی پروفیشن ہے، اس حیثیت کو، اس سوشل فیبرک کو بچانے کے لیے ہمیں بچانا بھی پڑے گا اور آگے بھی آنا پڑے گا۔ میں اسی اپیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اٹھیے، اپنے حصے کا کردار ادا کیجیے، قبل اس کے کہ یہ بیماری، یہ طاعون، یہ پلیگ آپ کی بستیوں کو اجاڑ ڈالے، ان کو چاٹ کر کھا جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ تک پھیلتا چلا جائے، آپ بیماری کو اس کی ابتدائی سمٹمز کے ساتھ ہی اس کا علاج کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور آج جو عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں لوگ اکٹھے ہیں ان تک یہ کنسرن پہنچائیں کہ وہ اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں یہ شامل کریں کہ پاکستانی فوج کو ہسپتالوں سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے اور تعلیمی اداروں سے کسی قسم کا کوئی ربط، کسی قسم کا کوئی تعلق، کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر یہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، اس کے ریپرکشنز ان کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرامن جو تحریک چل رہی ہے اس کو پرامن طریقے سے ہی آگے بڑھانا ہے، تاکہ جو مقامی حقوق ہیں ایک تو ان کی بھی بحالی ہو سکے، اور ہماری جو مستقبل کی اور موجودہ جو نسلیں ہیں جو انہوں نے نشانے پر رکھ لی ہیں ان کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے۔ رول آف لاء کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، سیاسی آزادیوں کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم جتنی جدوجہد کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، عالمی برادری تک آپ کی آواز پہنچا رہے ہیں، آپ کے جو کنسرنز ہیں، جو کوسچنز ہیں، جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر اسی لیٹر اور اسپرٹ میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ کل کے اس واقعے کو لے کر آپ اپنی ذاتی تشفی کے لیے بھی اس واقعے کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اور ویریفیکیشن کے بعد یا تو پھر اس ویریفیکیشن پہ بلیو کریں جو رحیم صاحب نے پیش کی ہے، اور اگر نہیں تو رمضان رحیم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، فیس بک پر ان کی آئی ڈی موجود ہے، اور یہ تحریر بھی موجود ہے اردو لینگویج میں، اردو زبان میں، اور آپ اس پر
شدید رد عمل کا اظہار کریں، اور وی سی پنچ یونیورسٹی اور جو دیگر ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اسپیشلی جو فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو فون کریں، ای میل کریں، خط لکھیں اور احتجاج کریں، اور اپنا احتجاج پرامن طریقے سے، باعزت طریقے سے، آبرومندانہ طریقے سے ریکارڈ کروائیں، رجسٹر کروائیں، تاکہ وہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ دہرائیں جس سے علاقے میں مزید مسائل پیدا ہونے کا، نقص امن پیدا ہونے کا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہونے کا خطرہ اور خدشہ پیدا ہو۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ، انہی کنسرنس کے ساتھ، اسی افسوس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آج سے اس پر جو پریکٹیکل جو خطوط ہیں جدھر کہیں بھی لکھنے ہیں، یورپین پارلیمنٹ ہو یا یو این ہو یا یو ایس اور برٹن یا اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں، ان تک اپنا یہ کنسرن، یہ احتجاج، یہ پروٹیسٹ ریٹن شکل میں ان تک پہنچانا ہے، اور آپ سب بھی اپنی ذاتی حیثیت میں جس ملک میں ہیں وہاں کی وزارت خارجہ کو ٹویٹر پہ لکھیں، فیس بک پہ لکھیں، ای میل لکھیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ بہت شکریہ۔ بیلجیم میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا سا گلا خراب ہے، امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔